علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، فقیہ، صاحب کشف و کرامت اور نہایت جری و بہادر بزرگ تھے۔ آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ علیہ آپ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا، عشرۃ اشیاء من الجفا، 10 باتیں بے وفائی کی ہیں۔ کوئی مرد یا عورت اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے والدین اور عام مومنین کے لیے دعا نہ کرے، یہ بے وفائی کی پہلی بات ہے۔ دوسری بات، کوئی شخص قرآن تو پڑھے لیکن ہر روز 100 آیتیں نہ پڑھے، بے وفائی کی تیسری بات، کوئی شخص مسجد میں جائے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر وہاں سے واپس آ جائے، بے وفائی کی چوتھی بات، کوئی شخص قبرستان سے گزرے لیکن قبر والوں کو نہ سلام کرے نہ ان کے لیے دعا کرے، بے وفائی کی 5ویں بات بیان فرمائے کہ کوئی شخص جمعہ کے دن شہر میں جائے اور وہاں سے جمعہ پڑھے بغیر واپس چلا آئے، 6ٹھی بات، کسی محلے میں کوئی عالم دین آئے اور اس کے پاس کوئی بھی دین سیکھنے نہ جائے، 7ویں بات، 2 شخص ایک دوسرے کا رفیق بنے لیکن ایک دوسرے کا نام بھی نہ پوچھیں، 8ویں بات بے وفائی کی کہ کوئی شخص کسی کی دعوت کرے اور اس کی دعوت میں نہ جائے، وہ شخص اس کی دعوت میں نہ جائے، 9ویں بات، کوئی شخص فراغت کے باوجود اپنی جوانی ضائع کر دے اور علم و ادب نہ سیکھ سکے۔ بے وفائی کی 10ویں بات بیان فرمائی کہ ایک شخص خود تو پیٹ بھر کر رہے لیکن اپنے بھوکے ہمسائے کو کچھ بھی نہ کھلا سکے۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ علیہ نے 10 باتیں بے وفائی کی یہ نقل فرمائی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اخلاقیات میں سے 3 باتیں ایسی ہیں جو دور جاہلیت میں بھی اچھی سمجھی جاتی تھی، مسلمان تو ان باتوں کے اور بھی زیادہ لائق و سزاوار ہیں۔ پہلی بات کہ اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو خوب لگن سے اس کی مہمان نوازی کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو اسے طلاق نہ دیتے بلکہ اس اندیشہ سے کہ کہیں یہ بیچاری برباد ہی نہ ہو جائے اسے اپنے پاس ہی رکھتے۔ اور تیسری بات کہ اگر ان کے ہمسائے کو قرض یا تنگ دستی یا کوئی آفت پہنچتی تو وہ لوگ اس کے قرض کی ادائیگی اور اسے سختی سے نکالنے کے لیے پوری جد و جہد سے کام لیا کرتے تھے۔ اس بات کو بھی فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔